وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع اسلام میں عورت کے مقام کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرام، لفظ عورت کا معنی لغت میں چھپانے کی چیز کے ہے. اس لغوی معنی کو سنتے ہی ایک ذی شعور انسان جسے اللہ و تبارک و تعالیٰ نے ادنا عقل و فراست سے نوازا ہو بخوبی جان لے گا جہاں عورت ہوگی وہاں پردہ ضرور ہوگا. گویا عورت اور پردہ لازم اور ملزوم ہے اور یہی پردہ شریعت کو مطلوب ہے جو معاشرے کی طارت اور ماحول کی نظافت کا ضامن ہے. وہی پردہ جس کے اندر بقائے انسانیت اور حیائے نصیحت کا راز منظر ہے، جس کے بغیر اس کائنات میں امن و مان اور سکون اور شتی کا قائم ناممکن ہے. سامعین مکرم، عورت ذات کو اسلام نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس سے دیگر مذاہب ہی دامن ہے. چنانچہ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ اسلام سے قبل لفظ عورت ناقابل سماع تھی. عورت قد راستہ پڑی چیز سے زیادہ نہ تھی. بچیوں کو زندہ دور کیا جانا معیوب نہ تھا. عورت نجاست، کڑیر اور شیطان کی نمائندہ مصورتی تھی. ایام مخصوص میں ان کے لیے الگ جگہ مقرری تھی. بچے کی ولادت کی خبر انتہائی ناگوار تھی. عورت ذات مذہب کھلونا تھا، بے حیائی اور بے پردگی سر عام تھی. ہر گلی ہر کوچے میں عورت کی عزت کا نیلام تھا. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے عورت کو دنیا میں جینے کا سے حق ملا، معاشرے میں باعزت مقام ملا. کئی بیٹی، کئی بہن، کئی بیوی اور کئی ماں جیسے عظیم الشان صفات ملی. عورتوں کو گھر کی مالکن ہونے کا شرف ملا. 3 بچوں کی تربیت کرنے پر جنت کی خوشی ملی. ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت ملی. سامعین محترم، مجھے فخر ہے کہ دین اسلام عورت ذات کے متعلق کسی بھی قسم کی تحقیر، توہین و تنزیل آمیز نظریات نہیں رکھتا، بلکہ مجھے کہنے دیجیے اس عورت ذات نے مجھے زندگی عطا کی ہے، لہٰذا مجھ سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھین سکتی. اس نے میری نجاستیں دھو کر مجھے صاف و شفا رکھا ہے، لہٰذا مجھے نجس مخلوق قرار نہیں دے سکتی. اس نے مجھے انگلی پکڑ کر زمین پر چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، لہٰذا میں اس کے پاؤں تلے سے زمین نہیں چھین سکتی. اس کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لہٰذا میں اسے شیطان کا دروازہ یا گناہوں کا محل نہیں کہہ سکتی. اس نے اپنی زندگی کے رسالت کے ساتھ مجھے دعاؤں سے نوازا ہے، لہٰذا میں اسے حقارت آمیز غالیہ نہیں دے سکتی. اس نے مجھے کامل و مکمل بنایا ہے، لہٰذا میں اسے نامکمل نہیں کہہ سکتی. اس نے مجھے گھر کی پرسکون اور پرامن ماحول عطا کی ہے، لہٰذا میں اسے فتنہ و فساد کا جڑ قرار نہیں دے سکتی. یہ میرا لباس ہے، لہٰذا میں اسے ننگے انسانیت کا تغنا نہیں دے سکتی. معزز حاضرین، آج پھر اس نازک پر مختلف قسم کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. آزادی کے پرفریب نہروں سے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کئی فیشن اور کئی مقابلہ حسن کے نام پر ان کو سر عام ننگا کیا جا رہا ہے. ہر کسب و ناقص عورت ذات کو اپنے ہوش کا نشانہ بنا رہا ہے اور آزادی کے نام پر عورت کو بہن، بیٹی، بیوی اور ماں بننے کے حساس سے روکا جا رہا ہے. عورتوں کو کلبوں اور محفلوں میں نچایا جا رہا ہے. ان کی عزت و ناموس کو ہر گلے اور کوچے میں لوٹا جا رہا ہے. باریک کپڑوں میں ملبوس ہونا قابل عزت مانا جا رہا ہے. برے سڑک میں مختصر لباس میں چلنے پھرنے کو ترقی کہا جا رہا ہے. المان الحفیظ، اب تو ان سے ہاکی اور کرکٹ بھی کھلوایا جا رہا ہے. الغرض بنت حوام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، جس کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے. شاعر کہتا ہے آزادی یہ نہیں کرتے حیا ہو جائے، آزادی یہ نہیں کرتے حیا ہو جائے، فیشن یہ نہیں کرتے خبا ہو جائے. اسلام یہ ہے سب کے بے مثال چراغ بہنوں، اسلام یہ ہے سب کے بے مثال چراغ بہنوں، روشنی یہ نہیں کرتے بے ضیاء ہو جائے. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. آصف رمضان شیخ کی طرف سے ناظمین سلماؤں کو 100 روپے کا انعام دیا گیا. اب اس کے بعد میں فضیلت علم پر تقریر پیش کرنے کے لیے مسکان سپن پاٹل کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. راز احمد پٹھان کی طرف سے 150 روپے کا انعام ناظمین سلماؤں کو دیا گیا. بابو شیخ، یہ کون شیخ ہے؟ محبوب ڈگی کی طرف سے بھی 100 روپے کا انعام دیا گیا. سارا لوٹ کے لے جائیں.